اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے بچپن میں، بلکہ اس سے بھی پہلے، مجھے تو میری یادداشت میں بہت نہیں ہے، لیکن ہم لوگ پرانے شہر میں رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے والد صاحب نے ایک گھر خرید لیا ان اے ریلیٹیولی سبربن ایریا، جو اس وقت سبربن تھا، اب آبویسلی وہ سبربن نہیں رہا۔ تو وہ یعنی اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہم جب اپنے گھر سے مال روڈ کی طرف یا اس کسی علاقے میں آتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ میں شہر جا رہا ہوں، یعنی سگنیفائی یہ کرتے تھے کہ میں شہر میں نہیں رہتا، میں شہر سے باہر رہتا ہوں، تو میں شہر جا رہا ہوں۔ ہم سب لوگ یہ بولتے تھے، صرف ہمارے گھر میں نہیں، آس پاس کے سب لوگ بھی ایسے ہی بات کرتے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ میں ذرا شہر گیا تھا۔ اب شہر وڈ بی اینی تھنگ، یہ مال روڈ، انارکلی، چیرنگ کراس، یا پرانا شہر جو ہے کہیں شاہ عالم مارکیٹ، لوہاری، اردو بازار، یہ وہ۔ اردو بازار جانے کا رواج اس وقت کافی تھا، چونکہ اسٹوڈنٹ تھے، پڑھتے تھے لوگ، کتابیں خریدنے جاتے تھے، کچھ اسٹیشنری خریدنے جاتے تھے کہ وہاں سے سستی مل جاتی تھی۔ اینی وے، سو ہم وہاں پہ چلے گئے، ہماری اسکولنگ شروع ہو گئی کچھ عرصے کے بعد، کچھ تھوڑا بہت ہمیں پڑھنا آ گیا، یوں کہہ لیجیے 2-3 سال میں۔ اچھا، وہاں پہ بھی بنی ہوئی تھی، اور اکثر محلوں میں کوئی یوں کہہ لیجیے کوئی لوکل ویلفیئر کمیٹی قسم کی چیز بنی ہوتی تھی، جس میں محلے کے لوگ اس کو مینیج کرتے تھے۔ کوئی پتہ نہیں چندہ بندہ اکٹھے کیسے کرتے تھے، مجھے بہت تفصیل نہیں پتہ اب اس وقت، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یعنی جس اسٹریٹ میں ہم تھے اس سے پیچھے کی اسٹریٹ میں انہوں نے ایک گھر کا ایک کمرہ کہہ لیجیے کرائے پہ لے کے اس میں ایک لائبریری بنائی ہوئی تھی، یعنی کوئی اس میں 3 غالباً الماریاں تھیں شیشے کی، وہ شیشے کے دروازوں والی، اور اس میں کئی کتابیں پڑھی تھیں۔ اچھا، اس میں کئی کتابیں ایسی تھیں جو ہمارے لیول سے اوپر کی کتابیں تھیں، جیسے قرۃ العین حیدر کے ناول پڑھے تھے اس زمانے میں، مجھے یاد ہے وہاں پہ، اور اسی طرح سے اور کچھ بڑے رائٹرز کی کتابیں پڑھی تھیں۔ تو ہم نے تو خیر پڑھ لی، وہ اتفاقاً کچھ عرصہ ہمارے پاس ہی، یعنی میرے بھائی کے پاس ہی چابی ہوا کرتی تھی اس کی، لوگ وہاں سے کتابیں لے جاتے تھے پڑھنے کے لیے، کوئی اس کا کرایہ نہیں تھا، اٹ واز آل بالکل فری آف کاسٹ پروگرام۔ تو وہ لے جاتے تھے، لوگ واپس کر جاتے تھے کتابیں، ایک سمپل کسی وہ کاپی پہ رجسٹر ٹائپ چیز پہ لکھ لیا کرتے تھے کون سی کتاب کس کے پاس گئی، اور آ جاتی تھی واپس، کوئی اپنے پاس رکھتا نہیں تھا اس کو۔ تو لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے جیسے جیسے کچھ تھوڑا تھوڑا ہمارا پڑھنے کا، یعنی ہمیں توفیق ہوئی پڑھنے کی، تو ہمیں امیڈیٹلی بڑا ایک ریسورس مل گیا کہ وہ کچھ نہیں تو ظاہر ہے کہ 300-400 کتابیں تو پڑھی تھیں وہاں پہ، اور وہ ہم نے پھر بیچ میں سے کئی پڑھ لیں، جو ہمیں سمجھ آئی کچھ ہم نے پڑھ لی، نہیں سمجھ آئی تو بھی پڑھ لی۔ اسے میں نے پہلے بھی شاید کامنٹ کیا تھا کہ کئی کتابیں میں نے کم از کم اپنے وقت سے پہلے پڑھ لیں، تو شاید اس طرح سے وہ ان کی پھر سگنیفیکنس بھی اندازہ نہیں ہوا ان کی۔ اچھا، اس سے آگے چلیے تو تقریباً ہر محلے میں ایک پبلک لائبریری ہوتی تھی۔ پبلک لائبریری سے مراد ہے کہ ایک چھوٹی سی کسی نے دکان بنائی ہوتی تھی، وہاں اس نے یہ کوئی ابن صفی کی جاسوسی ناول، کوئی اور اس طرح کے رضیہ بٹ کے کوئی رومانی ناول، یا اور اس طرح کی کوئی چیزیں لکھی، صاف ستھری چیزیں رکھی ہوتی تھیں، اور وہاں سے وہ کرائے پہ دیا کرتے تھے، یعنی ایک بزنس تھا۔ تو اور یہ بالکل اسی طرح سے کیا جاتا تھا۔ تو اس کا نام عام طور سے آنا لائبریری ہوتا تھا۔ آنا ایک زمانے میں کوئن تھا اس زمانے میں، اور 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے۔ ابھی جس کو ہم بعد میں اب جو پیسہ چل رہا ہے، یہ پیسہ ابھی نہیں آیا تھا۔ اس کا جب آیا تھا تو یہ چونکہ بہت چھوٹا پیسہ ہوتا تھا، آنا ذرا بڑے سائز کا تھا، تو اس کا شروع میں نام ٹیڈی پیسہ ہوا کرتا تھا، یعنی ٹیڈی کہتے تھے، وہ جو تنگ پینٹیں پہنتے تھے اس کو بھی ٹیڈی پینٹ کہتے تھے، تو یہ ٹیڈی پیسہ ہوا کرتا تھا عام لینگویج میں، سلینگ میں جو کہہ لیں۔ اینی وے، تو وہ آنا لائبریری ہر محلے میں تقریباً پائی جاتی تھی، اور اس پہ 50-60-100 کتابیں انہوں نے رکھی ہوتی تھیں، پرانی لے کے، یا نئی تو کم ہی ہوتی تھیں، پرانی ہی لے کے رکھی ہوتی تھیں، اور وہ اس کو
ایک آنا ایک دن کا کرایہ ہوتا تھا، یعنی آج آپ نے کتاب لی ہے تو کل واپس کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے تو ایک آنا اور پڑ جائے گا۔ آنا ذرا رقم مناسب سی تھی اس وقت، آنے میں کافی کچھ آ جاتا تھا اس وقت، اس لیے کتاب آ جاتی تھی واپس اگلے دن۔ تو وہ ایک آنا لائبریری کا کانسیپٹ تھا، اور یہ کانسیپٹ مجھے یاد ہے یہ کافی عرصہ چلا، یعنی میں تو لیٹ 50s بلکہ ارلی 60s کی بات کر رہا ہوں نا، تو ارلی 60s میں یہ چل رہا تھا آلریڈی، یعنی میں نے جب پڑھنا شروع کیا یوں کہیے۔ اور the last I remember I was in Karachi in 1981، اور 81 میں وہاں بھی نارتھ ناظم آباد میں رہا وہاں پہ کچھ عرصہ، وہاں بھی ایک آنا لائبریری ٹائپ چیز تھی، وہ ایک آنا تو نہیں تھا اس کا کرایہ، لیکن بہرحال بالکل وہی ریپلیکا اسی طرح کی لائبریری، اور مجھے اب یاد نہیں 1 روپیہ 2 روپے جو بھی وہ لے رہے تھے کچھ، لیکن بہرحال بالکل ایگزیکٹلی اس ٹائپ کی چیز اس وقت تک موجود تھی، یعنی 1981 کی بھی یہ بات ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا رواج پھر ختم ہو گیا، یہ سب گم ہو گئیں لائبریریز پھر۔ اچھا، کتابوں کا ہماری زندگی میں عمل دخل اسی لیے زیادہ تھا نا غالباً اس وقت، کہ وہ محلے کی فری لائبریری، پھر یہ آنا لائبریری، اگر پڑھنے کا شوق ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ لے آئیے۔ اور کالج وغیرہ میں چلے گئے تو کالج میں جا کے تو 2-3 بڑے ریسورس تھے لائبریریز کی شکل میں۔ ایک تو کالج کی اپنی لائبریری ہوا کرتی تھی، ہر کالج کی اپنی لائبریری تھی، یعنی کوئی کالج ایسا نہیں تھا جس کی لائبریری نہ ہو، اور کالج کی لائبریری میں کچھ سبجیکٹس ریلیٹڈ کتابیں ہوتی تھیں اور کچھ جرنل بکس بھی ہوتی تھیں، فکشن بھی ہوتا تھا پڑھا ہوا، کوئی بڑے لوگوں کی کتابیں بھی ہوتی تھیں، تو بڑا ایک اعلیٰ ریسورس تھا جو ملتا رہا پھر ہمیں۔ جب ادھر گورنمنٹ کالج آ گئے تو پھر پتہ چلا کہ برٹش کاؤنسل، اور اس وقت امریکن سینٹر ہم اسے کہتے تھے، USIS جو تھا، وہاں بھی ایک لائبریری تھی۔ برٹش کاؤنسل کی لائبریری تو خیر بہت پاپولر تھی، یہ بھی فری تھی، کوئی اس کی فی نہیں تھی اس وقت۔ اس زمانے میں پرانی انارکلی کے کارنر پہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ایک ہوتا تھا، اور اس کے اوپر والے فلور پہ برٹش کاؤنسل کی لائبریری ہوا کرتی تھی۔ فریڈم موومنٹ کی تھی، کوئی سیکیورٹیز کے تو مسائل ہی نہیں تھے اس وقت۔ تو یہ بات میں کر رہا ہوں 1970 کی بات کر رہا ہوں، 70، 71، 72، 73، 74 ٹائپ۔ پھر جب یہ برٹش کاؤنسل نے اپنی نئی بلڈنگ بنائی گنگا رام ہاسپٹل کے سامنے، اور وہاں یہ شفٹ ہو گئے، تو وہاں بھی ایسے ہی تھا، وہاں بلکہ اور ذرا جگہ بڑی ہو گئی، اٹھنے بیٹھنے کی سہولت ہو گئی، بکس بھی مزید ایڈ ہو گئیں۔ اس وقت بھی یہ تھا ممبرشپ بنوا لیجئے اور آپ کو 14 ڈیز کے لیے کتاب مل جاتی تھی، آپ 2 کتابیں ایک وقت میں لے سکتے تھے، آپ وہ لے لیجئے، پڑھیے، 14 دن کے بعد واپس کر دیجئے اور لے لیجئے۔ اگر آپ فرض کیجئے کوئی ایسی کتاب لے گئے جو آپ سے ختم نہیں ہوئی، تو 14 ڈیز کے بعد آ کے رینیو کروا سکتے تھے آپ، اور مزید 14 ڈیز رکھ سکتے تھے اس کو۔ USIS کے پاس نسبتاً ویسے سلیکشن کم تھی، لیکن میں نے اس کی بھی ممبرشپ لی، برٹش کاؤنسل کی، میں نے اس کی بھی ممبرشپ لی، USIS کی بھی، اور لیکن ان کے پاس کچھ امریکن اوریجن کی کتابیں ذرا زیادہ تھیں، لیکن کچھ اچھی کتابیں وہاں بھی مل گئیں پڑھنے کے لیے۔ اچھا، پبلک لائبریریز بڑے سائز کی، وہ بھی بڑی مشہور تھیں۔ دیال سنگھ کالج کی لائبریری، بلکہ دیال سنگھ لائبریری تھی، کالج کی نہیں، ایک الگ سے بلڈنگ میں دیال سنگھ لائبریری تھی، وہ بڑی مشہور تھی۔ پنجاب پبلک لائبریری تو خیر بڑی ایک آئیکونک چیز تھی، بہت بے شمار وہاں پہ سلیکشن تھی۔ اس کے کافی بعد میں قائد اعظم لائبریری بنی لویا باغ جناح میں، جو ابھی بھی چل رہی ہے۔ یہ ذرا اس لحاظ سے مہنگی لائبریری کنسیڈر ہوتی تھی کہ اس کی جو انرولمنٹ فی تھی وہ زیادہ تھی بیسکلی۔ تو اس سے آگے چلیے تو میں جب بہاولپور 2 مرتبہ میں رہا ہوں، 77 78 میں، اور پھر اس کے بعد 82 83 میں۔ تو میں جب 77 78 میں گیا تو کچھ عرصے کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ یہاں پہ ایک بڑی اچھی سینٹرل لائبریری ہے۔ سو آئی لینڈڈ دیئر، شہر کے اندر ہی ہے، وہ پرانی بلڈنگ ہے، نواب صاحب کے زمانے کی بنی ہوئی، ان کے زمانے کی ہی لائبریری ہے بیسکلی۔ وہ اتفاق ایسا ہوا کہ جو میں پوچھنے گیا کہ کون لائبریرین ہے، چیف لائبریرین، تاکہ میں ممبرشپ کی ریکویسٹ کروں جا کے، تو جو صاحب آگے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمارے کالج میں لائبریرین ہوا کرتے تھے، مجھے نہیں پتہ تھا کب وہ کالج چھوڑ کے تو ادھر آ گئے ہیں۔ خیر بڑے اچھے طریقے سے وہ ملے، میں نے انہیں بتایا میری ٹرانسفر یہاں ہو گئی ہے، میں آ گیا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی کتاب ملتی رہے، یہاں سے پڑھتے رہیں گے بیچ میں۔ خیر ہی واز ویری کائنڈ،
انہوں نے مجھے آبویسلی ممبرشپ دے دی، پھر میں وہاں سے کتابیں لینے لگ گیا. وہی 2 کتابیں ایک وقت میں آپ لے لیجئے، 28 ڈیز کے لیے وہ کتاب دے رہے تھے. اور پھر ان کے سٹاف سے بھی اچھی سلام دعا ہو گئی. جو لائبریری کا سٹاف تھا وہ بھی کافی کیئر کرتے تھے. وہ بہت ہی اعلیٰ دور تھا، چونکہ بہاولپور میں ایک چھوٹا شہر تھا اس وقت، ابھی بڑا نہیں ہوا تھا خاص کوئی، اور کام بھی ایک لمیٹڈ تھا، تو بہت زیادہ کوئی اسٹریسفل کام نہیں تھا. تو دیر یوز ٹو بی پلینٹی آف ٹائم ایکچولی، کہ جس میں آپ بڑے سکون سے بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے، کام بھی کرتے تھے پورا اور پڑھائی بھی اچھی ہو جاتی تھی. میں نے وہاں پہ ویسے بہت مجھے کافی اچھی چیزیں پڑھنے کو ملیں، چونکہ بہت بڑی سلیکشن تھی ان کے پاس، بڑی رینج آف ٹاپکس پہ مجھے وہاں پہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. اللہ کا شکر ہے، بڑا آئی کنسیڈر اٹ ایز ون آف دی گولڈن پیریڈز آف ریڈنگ بیسکلی اپنے واسطے سے. یہ جو ہے معاملہ یہ لائبریریز کا، یعنی ہماری زندگی میں ہر قدم پہ ہر موڑ پہ آمنے سامنے لائبریری ہمیں مل جاتی تھی. اب ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ برٹش کاؤنسل کی لائبریری ابھی بھی ہے، لیکن جب یہ 9/11 ہو گیا اس کے بعد ریسٹرکشن ہو گئی، لائبریری بند ہو گئی ایک لمبے عرصے کے لیے پبلک ایکسیس. مجھے نہیں پتہ اب ہے یا نہیں ہے، میں نہیں گیا آنیسٹلی کئی سال سے. USIS بند ہو گیا، سرے سے ہی بند ہو گیا وہ. تو اس کے علاوہ پنجاب پبلک لائبریری کے اوپر بھی لوگ لکھاتے رہے کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے. دیال سنگھ لائبریری کا کوئی ذکر میں نے سنا نہیں، کئی زمانے سے نہیں سنا. محلہ لائبریریاں ختم ہو گئیں، ویلفیئر کمیٹیز ختم ہو گئیں، ان کی جگہ سیاسی کمیٹیاں آ گئیں. اور روانہ لائبریری تو خیر میں نے جیسے کہا اس کو تو ختم ہوئے کوئی 40 سال ہو گئے اب تقریباً. کسی کو شوق نہیں ہے، اب یہ کاروبار نہیں ہے. اب ویڈیوز پھر اس کے بعد رینٹ آؤٹ ہونے لگ گئیں اس کے کچھ سال کے بعد، اور یہ بڑا لوکریٹو بزنس تھا. پھر اب وہ بھی ختم ہو گیا. ان لوگوں نے اب CDs بیچتے ہوں گے یا موبائل کے علائیں بلائیں کچھ بیچتے ہوں گے. باہر دس ہاؤ تھنگز ہیو چینجڈ. یہ کوئی مطلب میں افسوس نہیں کر رہا ہوں اس کے اوپر، افسوس بنتا بھی ہے تو میں نہیں کر رہا ہوں. میرا پوائنٹ ذرا ڈفرینٹ ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کتابیں ہماری زندگی سے نکل گئیں، اور ہم اس کو نارملی اس بات پہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ جی دنیا بھر میں ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے، جی ہر کوئی فون پہ پڑھ لیتا ہے، کمپیوٹر پہ پڑھ لیتا ہے، لیپ ٹاپ پہ پڑھ لیتا ہے، اب وہ کتابوں کی ضرورت نہیں رہی لوگوں کو. لیکن اگر ہم غور کریں تو ساری دنیا میں کتابیں تو چھپ رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں. آج بھی ملینز آف کاپیز سولڈ ہوتی ہیں اچھی کتاب کی. تو اس کا مطلب ہے دنیا تو پڑھ رہی ہے کتاب. ہمارے ہاں کتاب آج بھی بڑا کوئی کمال کر لے تو وہ 1000 کتابوں کا ایک ایڈیشن چھپتا ہے، اور وہ بیچارہ کافی عرصہ بھٹکتا رہتا ہے. وہ 1000 کتابیں نہیں بک پاتی. پھر کوئی somebody gets lucky تو اس کا کوئی دوسرا ایڈیشن آ جاتا ہے، کبھی تیسرا ایڈیشن آ جاتا ہے تو کمال ہی ہو جاتا ہے. وہ تو مطلب ہم ابھی سینکڑوں میں کتابیں چھاپ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. دنیا لاکھوں میں اور ملینز میں کتابیں چھاپ رہی ہے اور پڑھ رہی ہے. ڈیجیٹل میڈیا ہم سے زیادہ ان کے پاس آیا تھا، ہم سے پہلے ان کے پاس آیا تھا. آج بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس پہلے آتی ہے، ہمارے پاس تو تھوڑے دنوں بعد ہی پہنچتی ہے نا. وہ بہت ساری ٹیکنالوجی ابھی ہمارے ہاں پہنچی بھی نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں آئی. جنرل پتہ ہمیں بے شک چل گیا ہو لیکن ہماری زندگی میں شامل نہیں ہوئی. لیکن کتاب ان کی زندگی سے نکلی نہیں، ہماری زندگی سے نکل گئی کتاب. اب اس کتاب کے نکلنے سے ہماری زندگی سے ہمارے جو ذہنی نشو و نما تھی، جو نرچرنگ تھی، جو ہماری گروتھ ہوا کرتی تھی پڑھنے سے، آبویسلی وہ سٹنٹ ہو گئی. وہ پھر نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ریسورس ڈرائی ہو گیا نا. جب ریسورس ڈرائی اپ ہو جائے تو پھر آبویسلی اس کا رزلٹ تو نہیں رہتا، پھر وہ آ نہیں سکتا. پھر آپ ایک پودے کو پانی دینا بند کر دیں تو کچھ عرصے میں آبویسلی وہ مرجھا کے فوت ہو جائے گا. تو یہ ہمارا یہ حال ہے آج کل کہ ہم جو بالکل جو ہے نا، وہ جو میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں کہا تھا نا، خشک تارو خشک مغز و خشک پوست ہو گئے ہیں ہم بالکل. ہماری کوئی نشو و نما نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی نرچرنگ نہیں مل رہی، کوئی نرشمنٹ نہیں مل رہی ہمیں کہیں سے ایسی جس سے ہماری ذہنی اور جو ہماری روحانی نشو و نما ہے. روحانی ایک پارٹ اس کا دین ہے یہ، لیکن یہ بھی روحانیت کا پارٹ ہی ہے جو ہماری ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، جس سے ہم دین کو سمجھتے ہیں اور جس سے ہم دنیا کو سمجھتے ہیں اور بنانے والے کو سمجھتے ہیں اور اس کے سارے نظام کو سمجھتے ہیں. تو وہ بھی نہیں ہو رہا. اور آخری بات یہ ہے کہ چونکہ کتابیں نکل گئیں زندگی سے یا سین سے غائب ہو گئیں، تو کتابیں لکھنے والے بھی سین سے غائب ہو گئے.
اب ہمیں نہیں پتہ کہ کون لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے۔ پہلے جو نام ہاؤس ہولڈ ہوا کرتے تھے، وہ شاعری میں بھی تھے، وہ نثر میں بھی تھے، وہ افسانے میں بھی تھے، وہ تنقید میں بھی تھے۔ اب وہ نام ہاؤس ہولڈ نہیں رہے۔ اب کوئی ڈاکٹر جمیل جالبی کو نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے، یا فرمان علی فتح پوری صاحب کون تھے، یا اس کے علاوہ احمد فراز تو چلیں ابھی بھی کچھ 4 لوگوں کو یاد ہیں، فیض احمد فیض کا ذکر رہتا ہے تو یاد ہیں، ناصر کاظمی کا ذکر کافی حد تک گم ہو گیا، اور ان کے ساتھ کے باقی لوگوں کا بھی گم ہو گیا۔ تو وہ جو بھی کتابیں لکھنے والے تھے، یا اسی طرح سے جو پرانے ناول لکھنے والی خواتین تھیں یا مرد حضرات تھے، وہ بھی گم ہو گئے۔ تو یہ سکسیسیولی یعنی ہماری زندگی میں یہ چینج آئی ہے۔ چینجز تو دیکھیے زندگی کا حصہ ہیں، آئیں گی، آ کے رہیں گی، ان پہ افسوس کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، اور میں یہ کر بھی نہیں رہا ہوں۔ میں صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کوئی ہمیں پھر آلٹرنیٹیو نہیں ملا۔ اگر کچھ ایسا ہوتا کہ چلیے یہ دروازہ بند ہوا ہے تو کوئی اور دروازہ کھل جاتا، جس سے ہماری نرچرنگ اور ہماری جو نشو و نما ہے ذہن کی، جو بالیدگی آتی ہے ذہن میں، وہ کسی طرح سے جاری رہتی تو پھر اچھا رہتا۔ لیکن وہ یہ دروازہ بند ہو گیا اور اس کے مقابل کوئی اور دروازہ نہیں کھلا، تو اب ہم مشکل میں ہیں، اور اب ہم دن بدن انحطاط کے شکار ہیں، اور دن بدن ظاہر ہے اب ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی ریسورس نہیں رہا جس سے ہم ذہنی طور پر اور روحانی طور پر گرو کر سکیں، ایوالو ہو سکیں، ہم ترقی پا سکیں، جس سے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا پڑھ رہی ہے، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم چونکہ بڑے بزی ہو گئے ٹیکنالوجی میں، کتاب ہماری زندگی سے نکل جانی چاہیے، کتاب ہماری زندگی میں قائم رہنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ ذہنی اور روحانی بالیدگی اور نشو و نما عطا فرمائے جو انسان کا خاصہ ہے اور جو انسان کے لیے خاص طور پہ بنائی گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔